دور میں حاجی علی جتک صاحب جو ہے نا کتنا اس کے دور میں کام ہوئے بتا عوامی سکیں؟ حقوق کے لیے، عوامی مسائل کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے ایک پاس شکایت ہمیں آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کا اور بجلی کا کافی جو ہے نا ہو رہا کے ہے۔ جو کام ہیں سریاب میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کاموں کو میں سومر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر علی نواز پرکانی صاحب. وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی جو سریاب بلوچ قوم ہے وہ اس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے کہ ہم بہتری لائیں. باقی کرنے والا ہے اللہ کا ذات ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب نے کتنا محنت کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب جمعیت میں تھے، اب آ گیا پی پی میں. ڈاکٹر صاحب مہربانی وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب اچانک کیسا فیصلہ ہوا کہ جمعیت کو چھوڑ کر پی پی میں آئے آپ؟ ہاں جی، شکریہ سومر بھائی. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں ٹائم دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا لوگوں کے مسائل پوری دنیا تک پہنچائیں. دیکھیے یہ ایک سیاست ہے اور سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں ہوتا، اور کبھی سیاسی حوالے سے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، پھر کئی. اور جہاں تک جمعیت علماء اسلام سے بات ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا رنجش تو نہیں تھا، لیکن عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر، عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ پارٹی چھوڑ دی اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ایسا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں ہے جس نے عوام کو یہ کہہ کر ووٹ لیا ہو کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں، میں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اس ٹائم سب حکومت کی ریٹ لگا کر ووٹ لیتے ہیں، اور بعد میں اپوزیشن میں بیٹھ کر یا اپوزیشن کی ریٹ لگا کر اپنے علاقے کو، اپنے حلقے کو 5 سال تک پسماندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی میں بطور ذات اس سے کی جو ہے نا مخالف ہوں. سر دیکھیں، جام کمال صاحب کے جو دور تھا اس ٹائم میرے خیال میں میر عثمان پرکانی نے کوشش کیا ہوگا، وہاں پہ کام کیا. سر موجودہ دور میں حاجی علی جتک صاحب جو ہے نا کتنا اس کے دور میں کام ہوئے بتا سکیں گے آپ؟ دیکھیں، حکومتیں جو برسرار اقتدار ہوتی ہیں وہ کام کرتے ہیں. جیسے نواب ثناء اللہ تھے، انہوں نے سریاب پیکج دیا تھا، بلکہ انہوں نے کوئٹہ پیکج دیا تھا. اس میں پھر سریاب پیکج کے کام ظاہر سریاب ہو رہے تھے. پھر جیسے وہ چلے گئے جام کمال صاحب ہے، وہی پیکج جام کمال نے جو ہے نا کنٹینیو رکھا. پھر جام کمال صاحب چلے گئے، قدوس بزرجو صاحب ہے گئے، وہی سریاب پیکج کنٹینیو رہا. اور اس کے بعد نگران میں جو ہے نا علاؤالدین مری صاحب آئے تھے، وہی ایک پیکج چلا تھا سریاب کے حوالے سے. جس طرح بھی موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب مختلف پیکج پہ کام کر رہے ہیں، اور حاجی علی مدد صاحب کے جو کام ہیں سریاب میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کاموں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک بہتر انداز میں پورے سریاب میں، سریاب ٹاؤن میں، چاہے وہ پی بی 45 ہو یا پی بی 44 ہو، سب میں کام کر رہے ہیں. آج کل جو ہے نا ایک شکایت ہمیں آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کا اور بجلی کا کافی جو ہے نا ہو رہا ہے. تو حاجی صاحب سے آپ کا اس بارے سے بات ہوا ہے کہ سریاب جو ہے نا اس چیز سے کیوں محروم ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. کہا تھا کہ ہم ورکر ہیں، ہم عوامی حقوق پر بات کریں گے، عوامی حقوق کے لیے، عوامی مسائل کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور وہاں پہ یہ گیس کا، بجلی لوڈ شیڈنگ کا، اور صرف گیس و بجلی لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں ہے. آپ سریاب میں دیکھیں، ایجوکیشن ہے نہیں. آپ سریاب میں دیکھیں، ہیلتھ ہے نہیں. ہمارے نوجوان کو کھیل کے میدان نہیں ہے. ہمارے یقین کریں ہم پریشان ہیں کہ سریاب کے نوجوانوں کو ہم برے ماحول سے، منشیات کے ماحول سے کیسے نکالیں. اگر یہاں پہ اچھے سے گراؤنڈ ہو، اچھے سے فٹسال ہو، اگر اچھے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اسکول ہو، تو ہمیں ان نوجوانوں کو بہتر انداز میں گائیڈ کر کے ہمیں اس بہتر ماحول میں لانے کے لیے آسانی ہوتا ہے. لیکن سریاب پسماندگی کا شکار ہے. یہ آج سے پسماندگی کا شکار نہیں رہا ہے. یہ 1975 سے، چاہے یہاں پہ جتنے بھی وزیر اعلیٰ آئے ہیں، جتنے بھی وزیر آئے ہیں، انہوں نے سریاب
سریاب کو پسماندہ رکھا ہے. اب انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سریاب کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں, سریاب کے نوجوانوں کو آگے لائیں اور سریاب کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل, 2.5 سال تو ہو گیا حکومت کو. حاجی صاحب کے جہاں جہاں کام ہوئے شاید ہم وہاں نہیں پہنچ سکے, آپ بتا سکیں گے سر؟ بالکل, چونکہ میں بھی آپ کی طرح ہوں تو نیا, پارٹی جوائن کی ہے, لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس 2.5 سالہ دور میں حاجی علی مدد صاحب نے 15 سے اباؤ ٹیوب ویل لگائے ہیں مختلف کلیوں میں. اب ایک کلی میں اگر ٹیوب ویل لگ جاتا ہے, وہاں پہ 200-250 گھر کور ہو جاتے ہیں پانی کے حوالے سے, تو 15 ٹیوب ویل ایک بڑی بات ہے. اس ٹائم رننگ میں 8 جو ہے نا اسکیم چل رہے ہیں روڈ اور نالیوں کے حوالے سے. ہر اسکیم میں 8 سے 10 کلومیٹر ہوتے ہیں, یہ کام چل رہے ہیں. اچھا, بجلی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں کہ اس 2.5 سال میں 40-50 ٹرانسفارمر مختلف علاقے میں دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ عنقریب میں آپ لوگوں کو جتنے بھی سریاب میں حاجی علی مدد صاحب کے کام ہو رہے ہیں سریاب ٹاؤن میں, وہ میں آپ کو مکمل وزٹ کراؤں گا تاکہ آپ پورے سریاب کو دکھا دیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آگاہی دی. ڈاکٹر صاحب خود بھی ہماری طرح وہ آئے ہیں, پیپلز پارٹی جوائن کیا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا کوشش بھی یہی رہے گا کہ سریاب ترقی کرے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ نوجوان ہمارے منشیات کی طرف جا رہے ہیں, ہم کوشش کریں گے یہ منشیات کے جو اڈے ہیں ان کو بھی ختم کریں, کھیلوں کا میدان کو سجائیں. سمر خان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.